اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 523 میں مرتبہ اجتہاد کے لیے علوم ادب کی ضرورت پر گفتگو کی جائے گی۔ ادبیات کے عنوان سے جو چیزیں مقدمہ واقع ہوتی ہیں مرتبہ اجتہاد کے لیے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ علوم ادب کا مفہوم اور اقسام بیان کی جائیں گی، علوم ادب کی تاریخ اور مصادر کا تذکرہ، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ جب انسان احکام شرعی کا استنباط کر کے ان کی دلیلوں سے اور اس کو جامع طور پر تحقیق کر کے مرتبہ اجتہاد پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جہاں دوسرے مقدمات اور علوم کی ضرورت ہے، وہاں علوم ادبیات کی بہت زیادہ اس کو ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اس نے جو بیسک دلیلیں ہیں قرآن اور سنت، ان سے استفادہ کرنا ہے تو وہ عربی زبان میں ہیں۔ تو عربی زبان پر جب اس کا مکمل تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ ان سے بھرپور استفادہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے ان کے ترجمے والی کتابوں کو پڑھ لے، جس زبان کا وہ ہے اسی میں اگر ترجمہ ہوا ہے تو وہ اس کو پڑھ کے کر لے، تو وہ نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر تقلید والی بات ہو جائے گی کہ مترجم نے پتہ نہیں اس کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، یا حاشیہ نگار یا مفسر یا جو اس کی شرح لکھنے والا جس سائڈ پہ وہ اس کو لگائے گا وہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ تو یہ جو ادبیات ہوتی ہیں، کسی زبان میں مہارت ہوتی ہے، یہ مختلف مہارتوں اور سکلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو بڑی سکلز ہیں وہ ہے لسننگ سکل، سب سے پہلے وہ اس کو سنتا ہے، غور کرتا ہے، تو یہ پہلی مہارت اس کو ہونی چاہیے۔ سپیکنگ سکل ہے کہ جب وہ ایک چیز کو سنتا ہے، اس کو بولنے کی پھر سکل حاصل کرتا ہے۔ جب اس کو بولنے پہ بھی مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو رائٹنگ سکل آتی ہے، پھر اس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بھی متعلقہ مہارتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ایک بچہ جب وہ کسی زبان کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم فرض کر کے اس طرح کے سکلز کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو علم ادبیات میں 3-4 علوم آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس کے جو مفردات ہیں، یعنی ایک لغت میں جو مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے وہ مشتقات کا اس کو فن آتا ہو، ایک لفظ سے مصدر سے مختلف صیغے بنانے کا اس کو فن آتا ہو، تو یہ علم صرف میں ہوتا ہے۔ تصریف یعنی کہ عالم یعلم علما عالم فہو عالم فضا کا معلوم، تو اس طرح یہ اشتقاق ہوتا ہے اور تصریف کی جاتی ہے۔ دوسرا فن ہوتا ہے علوم ادب میں کہ مختلف الفاظ کو جوڑ کر وہ ایک جملہ بنا لے، جملہ بندی کا علم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کو علم نحو کہتے ہیں، یعنی مختلف الفاظ کو ملا کر ان سے جملہ بنانے کا علم۔ تو علم نحو والے کہتے ہیں جس میں کلمات کے آخر کے اعراب و بنا کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو چونکہ جو عربی زبان میں لفظوں کو جملے میں لایا جاتا ہے تو فقط وہ الفاظ کی سیٹنگ پر اکتفا نہیں کرتے، ہر کلمے کے آخر میں ایک علامت لگاتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ جملے کے اندر کیا محل وقوع رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر مرفوعات ہیں جن کو رفع دی جاتی ہے، ضمہ دیا جاتا ہے، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر علامات رفع آتی ہیں، پیش ان کو دی جاتی ہے۔ فاعل، جملے میں جو فاعل ہوتا ہے فعل کا وہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، اس طرح ایک فہرست ہے مرفوعات کی۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو جملے میں منصوب واقع ہوتے ہیں، جن کو مفاعیل اور اس کے ملحقات وغیرہ جو ہے، جو منصوبات میں ان کی بحث کی جاتی ہے، مفاعیل خمسہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناصر زید عمرا، تو زید نے عامر کی مدد کی، تو اس میں ناصر فعل ہے مدد کرنا، اور زید اس کا فاعل ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر پیش آئی ہے، ضمہ علامت ہے اس کے جناب علی رفع کی۔ عمران تو اس پر نصب آئی ہے، 2 زبریں آئی ہیں جو کہ علامت ہے اس کے مفعول بہی ہونے کی۔ اس طرح باقی مفاعل کی بھی بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں بعض جو ہے مجزوم ہوتے ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ مکسور ہوتی ہیں یا اس کو مجرور کا نام دیا جاتا ہے۔
کسرہ دے کر، یا اس کی دوسری علامتیں بھی ہوتی ہیں جر کی. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور جس پر حروف جارہ داخل ہوں وہ بھی مجرور ہوتا ہے، اور اسی طرح مجزوم ہوتا ہے، فعل مجزوم ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں علم نحو میں ہوتی ہیں، نہایت اہم علم ہے. اگر اس علم کا پتہ نہ ہو تو ہم اس میں فعل فاعل اور فاعل مفعول کا فرق نہیں کر سکیں گے، اور پھر معنی تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک علم ہے کہ خود الفاظ کے معنی پر تسلط ہو، اس کو علم لغت میں ذکر کیا جاتا ہے. لغت ڈکشنری، پرانے دور سے بڑی بڑی ڈکشنریاں مسلمان علماء ادب نے لکھی ہیں. اور ایک چوتھا علم بھی ہے، اگرچہ اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا علامہ شہید ثانی نے، وہ ہے معنی بیان، یعنی مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کے سلیقے سیکھے. پرانے دور کے جو کلام ہیں ان کو پرکھنے کا طریقہ سیکھے، اس کو پتہ ہو کہ یعنی کس مقام پہ مولا نے یہ جواب دیا ہے، یا قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے کس ماحول میں آئی، شان نزول پہ اس کی مہارت ہوگی اس وقت. تو یہ ایک علم ہے معنی بیان. مختصر المعانی، مطول، جواہر البلاغہ اور بہت ساری کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں تاکہ بندہ مہارت پیدا کرے فصاحت و بلاغت پہ. اور پھر جب انسان جو ہے مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کلام کو مزید بہتر بناتا ہے، یعنی اس میں فصاحت و بلاغت کو بہتر بناتا ہے. تو تشبیہات اور استعاروں سے استفادہ کرتا ہے. یہ علم بیان میں ذکر کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اسی کے اندر ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے معنی بیان کے اندر بدی، علم بدی عین کے ساتھ، یعنی ایسے انوکھے طریقے سے کلام کو پیش کرتا ہے کہ اگلا سننے والا بندہ جو یعنی فصاحت و بلاغت کے محاسن اور محسنات اور خوبیوں سے واقف ہوتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے. تو قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، سابقہ انبیاء کو ظاہری معجزے دیے جاتے تھے، ہمارے نبی کو ایک معجزہ دیا گیا ہے کہ جو ہر دور میں موجود ہے، اور جو پڑھنے اور سننے والے ہیں وہ اس کے بارے میں علوم میں مہارت رکھتے ہوں اور لطائف کلام سے واقف ہوں تو وہ سمجھتے ہیں ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ چار قسم کے علوم ہے. چوتھے کا تو یہاں ذکر نہیں آیا. عبارت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو علم نحو کو لے لیں جو جملہ بندی کا علم ہے، تو اس کے دو بڑے مکتب تھے، کوفی اور بصری. دونوں میں شیعہ امام گزرے ہیں، یعنی خلیل بن احمد فراہیدی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، یہ امام بصرہ ہے نحویوں کے، اور سیبویہ کے استاد ہیں. سیبویہ نے اپنی کتاب میں جو 4 جلدوں میں چھپی ہے بکثرت خلیل کے اقوال نقل کیے. اسی طرح رواسی خاندان پورا وہ کوفہ میں وہ بہت بڑا جو ہے ایک خاندان ہے اور امام النحو ہے، باقی سارے ان سے سیکھتے ہیں جا کے. اور ان کی ایک فہرست تفصیل کے ساتھ جامعۃ الکوثر میں مغنی کی بحث جو کی گئی، تنبیہ المرید فی شرح مغنی الادیب میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا مقدمے کے طور پر. بڑے بڑے شیعہ جو ہے ادیب گزرے ہیں. علامہ شیخ بہائی کی جو سمدی ہے، حالانکہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اجتہاد ہے ادب میں، اس کو پڑھتے ہوئے بڑی بڑی کتابیں جو ہے نا بندہ جو ہے ان کی لطافت کو بھول جاتا جب اس کو حل کرتا ہے. ان کان کل خلیل فکل خلیل، عبارتیں بھی بڑی ٹیکنیکل ہیں اس میں. اب ہم آتے ہیں شہید ثانی کی عبارت کو دیکھتے ہیں، پھر متعلقہ کچھ مزید بھی گفتگو ہوگی. وَمِنَ النَّحْوِ وَالتَّصْرِيفِ مَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِاخْتِلَافِهِ، علم نحو اور علم صرف میں سے اتنا اس کو سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اگر وہ جو ہے طریقہ کار تبدیل ہو جائے. تو اتنا اس کو پتا ہو کہ اب جب یعنی وہ طریقہ ادبی تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو رہا ہے، وہ پھر اٹکا نہ رہے کہ جناب علی جب پہلے کہا تھا ضرب زید عمرن، اب کہا ہے ضرب عمرن زید، تو پھر دونوں صورتوں میں مثلا کیا کرے، دوسری صورت میں بھی وہ کہے کہ معنی اسی طرح نہیں، بلکہ اس میں جب ترتیب بدلی ہے تو یقیناً اس میں لطافت میں اور معنی کے تاکید میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، اس پر کام ہونا چاہیے. لِيَحْصُلَ بِسَبَبِهِ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ مِنَ الْخِطَابِ، تاکہ اس کو وہ سارے علوم نحو اور صرف کی مہارت حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے ذریعے سے اس کو جو قرآن اور سنت میں خطابات آئے ہیں، احکام شریعت کی آیات آئی ہیں، اسی طرح روایات احکام آئی ہیں، ان کی مراد کو سمجھنا اس کے لیے حاصل ہو جائے.
لیکن شہید ثانی پھر یہاں فرماتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِسْتِقْصَاءُ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ التَّامِّ، اس میں اس کو مکمل طور پر احاطہ کرنا شرط نہیں ہے، بل یکفی الوسط منہ فما دون، بلکہ درمیانے درجے کا اس کو ناو صرف آتا تو کافی ہے، بلکہ اس سے بھی کم اگر وہ جانتا ہو تو کافی ہے۔ اس میں بھی وہی اشکال ہو سکتا ہے کہ جناب علی ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک درمیانے درجے کی ناو صرف آتی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اجتہاد بے تمام المعنی اور لطائف کلام سے واقف ہونے کے لیے اس کو پھر محنت کرنی پڑے گی۔ وَمِنَ اللُّغَةِ مَا يَحْصُلُ بِهِ فَهْمُ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنُوَّابِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالْحِفْظِ أَوِ الرُّجُوعِ إِلَى أَصْلٍ مُصَحَّحٍ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَدَاوِلَةِ فِي ذَلِكَ، اور علم لغت میں سے اس کو اتنا آنا چاہیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور آپ کے جو جانشین ہیں، نائبین ہیں، ان کے کلام کو سمجھنا حاصل ہو جائے۔ اب یہ جو ہے نا ہمیں انصاف کرنا پڑے گا کہ آیا فقط جو ہے ذہری لغتیں آج کل منجد نکلی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے ہم حل کر لیں گے قرآن و سنت کو، یا نہیں، بلکہ لغت عرب کے اصلی معنی تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے اس کو پھر پرانے دور کے ادب کو پڑھنا پڑے گا تاکہ کلام الہی میں اس دور کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے لطیف معنی تک پہنچ سکے۔ نبی اکرم فصیح ترین شخصیت ہیں، جو سید المرسلین ہیں، سید البشر ہیں، ان کے کلام کو سمجھنا ہے تو لفظی معنی ایسے کسی ڈکشنری میں یا آج کل گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے تو اس کے ذریعے تو نہیں آئے گا۔ اسی طرح نائبین ائمہ معصومین کو اس طرح ان کے کلام کو کہا گیا کلام الامام امام الکلام، اب اس کی لطافت کو سمجھنا ہے، اس کے حقیقی معنی اور مراد کو سمجھنا ہے تو پھر لغت میں اس کو مہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ بالحفظ، یا تو پوری لغت کو حفظ کر لے، اگر رجوع الی اصل مصحح، یا لغت عرب کی ایک صحیح اور دقیق ترین کتاب کی طرف رجوع کرے، یشتمل علی معانی الالفاظ المتداولۃ فی ذلک، جو کتاب ان الفاظ کے معانی پر مشتمل ہو جو الفاظ کلام الہی میں، رسول اکرم کے کلام میں اور ائمہ معصومین کے کلام میں استعمال ہوتے، متداول ہیں۔ حفظ ہو سکتی ہے لغت، لوگ جو ہے نا جی قرآن کے حافظ ہو سکتے ہیں، فرامین کے حافظ ہو سکتے ہیں، ظاہر ایک تبرک حاصل کرتے ہیں ان سے، ان کو والہانہ عقیدت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں، وہ غزلیں یاد کر لیتے ہیں، اشعار یاد کر لیتے ہیں۔ جی جب انسان کا ہدف بڑا ہوگا اور وہ قرآن اور نبی اکرم کے فرمان اور ائمہ معصومین کے فرامین کے معنی کی گہرائی تک جاننا چاہے گا تو وہ لغت کو بھی حفظ کر سکتا ہے۔ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جو لغت میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور جب ان سے کوئی جدید لفظ یعنی ایک پیچیدہ لفظ کا معنی پوچھا جاتا تھا تو باقاعدہ وہ کتابوں کے حوالے دے کے بیان کرتے تھے۔ حفظ ہو سکتی ہے۔ ایک لغوی ہے مشہور ابن درید، جمہرۃ اللغہ، اس نے ایک مرتبہ بصرہ میں لکھوائی، ایک مرتبہ اہواز میں لکھوائی، دونوں جگہ بالحفظ لکھوائی ہے، دونوں کی ترتیب ہی ایک جیسی ہے۔ اتنی ادبی کتاب ہے۔ اچھا، اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس نے 2/3 لغت کو کم کر دیا ہے۔ مثلا ایک ہی جگہ پر جب ایک لفظ کا معنی کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ 2-3 جو یعنی بالعکس ان کی ترتیب ہوتی ہے ان کی بیان۔ مثال کے طور پر فسر یفسر تفسیرا فهو مفسر فذاک مفسر، تو فسر یفسر کو معنی تفسیر کرنا، شرح بیان کرنا، قرآن کی تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ادھر ہی وہ کہتا ہے، اس کی ایک اور سیٹنگ اشتقاق کو بدلتا ہے، مثلا فسر یفسر، سافر یسافر مسافر، یعنی سفر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رفس یرفس رفسن کسی کو لات مارنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ہی جگہ پر یہ تینوں اس کے مختلف جو سیٹنگز ہیں ان کو بنا کے ان کا معنی کرتا ہے، تو 2/3 اس نے لغت کو کم کر کے ادھر ہی اس کو حفظ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے پھر ٹیکنیک سے کام لینا پڑتا ہے، مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے تو پھر وقت اس کے لیے لگانا پڑتا ہے۔ اچھا، لغت عرب کی کتابیں کون سی ہیں جو بڑی مرجع بن سکتی ہیں، اصل مصحح کہلاتی ہیں، صحیح ترین کتابیں کہلاتی ہیں؟ ایک تو خلیل بن احمد فراہیدی
متوفا 150 امام صادق علیہ السلام کا شاگرد اور صحابی بھی ہے، اس کی کتاب ہے کتاب العین، ائمہ معصومین کے دور کی کتاب ہے۔ اسی طرح المحیط فی اللغہ ہے، یہ ایک قدیم وزیر گزرے شیعہ ان کی ہے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں کتابیں مشہور ہوئی ہیں۔ قاموس اللغہ ہے قاموس محیط کے نام سے فیروز آبادی کی، صحاح اللغہ ہے جوہری کی، النہایہ فی غریب الحدیث ہے ابن اسیر جزری کی، لسان العرب ہے افریقی کی، اور آج کل ایک بہت بڑی لغت ہے مرتضی زبیدی کی تاج العروس، 20 جلدوں میں ہے، مصباح المنیر ہے۔ تو یہ ساری جو لغت کی کتابیں ہیں پرانی، ان سے استفادہ کرنا ہے تاکہ اس کی گہرائی تک جائے۔ مجمع البحرین یہ علامہ طریحی نجفی کی ہے، اس نے قرآن و سنت کی لغتوں پہ کام کیا ہے، اور ہمارے ہم نام ہیں، پرانے عالم ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، علامہ طاہر پٹنی، پٹنہ کے تھے، عربی میں اس کو فتنی لکھتے ہیں، گجرات کے تھے۔ اتنی مہارت ہے ان کو لغت میں کہ ان کی جو مجمع البحار لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، علامہ مجلسی اور بڑے بڑے علماء اس کو حوالہ دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم ان علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان علوم کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر ان کو حفظ کرنا پڑے گا، ان کی معتبر کتابوں کو تلاش کرنا پڑے گا، اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ قرآن کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ فصیح ترین کلام ہے۔ علم نحو کے حوالے سے عجوبہ ہے، یعنی بڑے بڑے ماہرین جو کوفی، بصری، بعد میں بغدادی، یہ سارے جو مناہج ہیں وہ جب قرآن کے علمی دسترخوان پہ آتے ہیں تو وہاں پر وہ تنگ رہ جاتے، کیسی کیسی لطافتیں علم نحو کے حوالے سے اس میں موجود ہیں۔ علم صرف کے حوالے سے بہت دقیق اس میں استقاقات پائے جاتے ہیں، لغت کے حوالے سے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ نبی اکرم کے کلام میں تو ایسے ایسے علماء آئے ہیں جنہوں نے نبی اکرم کے کلام کی فصاحت و بلاغت پہ کام کیا۔ علامہ سید رضی جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی جو کلام ہے اس کو نہج البلاغہ کے نام سے شائع کیا، یعنی امام الکلام ہے یہ نہج البلاغہ۔ چونکہ امام کا کلام ہے تو دنیا اعتراف کرتی ہے، غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں، اہل سنت نے بڑی بڑی شروحات اس کی لکھی ہیں۔ محمد عبدو جو آخری دور میں بہت بڑے مفکر اسلام تھے مصر میں، انہوں نے اس کی شرح لکھی، حاشیہ لکھا، اور اسی طرح ابن ابی الحدید نے 20 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ تو سینکڑوں جو ہے نا اس پہ کام ہے، اب ان کی یہاں فہرست نہیں پیش کرنا مقصود۔ تو انہی سید رضی نے نبی اکرم کے کلام کی بھی ایک یعنی فصاحت و بلاغت کی شرح کرنے کے لیے کتاب لکھی، مجازات نبویہ، لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی، چونکہ ایک کتاب ان کی مشہور ہو گئی تو باقی پھر تحت شعاع چلی جاتی، حالانکہ وہ بہت فنی کتاب ہے، علمی کتاب ہے۔ علم نحو میں ایک بہت بڑے عالم تھے جناب سید رضی نہیں ہے، شیخ رضی ہے، تو یہ اسر آبادی ہیں، ان کی شرح کافیہ ہے، بہت بڑی کتاب ہے، ابھی 4 ضخیم جلدوں میں شائع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مرتبہ اجتہاد پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر نہ فقط نحو، صرف اور لغت میں کمال حاصل کرنا پڑے گا، بلکہ علم معنی بیان اور بدیع یعنی مختصر المعانی یا مطول جیسی کتابوں کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ کہ پڑھنے کا سٹائل جو ہے انسان کو پھر چینج کرنا ہوگا، ایک ہی کتاب پہ 5-5 10-10 سال لگاتے رہیں اور اس کے جناب علی ضمیروں میں لگے رہیں تو پھر بحث حل نہیں ہوتی۔ اس کا جو مغز ہے، مفہوم ہے، اس پر تسلط حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ جو شہید فرماتے ہیں کہ نہ وہ صرف میں درمیانے درجے کا کافی ہے، تو اس میں بھی اشکال پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ جناب علی یعنی اگر اجتہاد کرنا ہے تو پھر ان کو اچھے طریقے سے حل کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ جناب علی پھر اس میں مختلف اقوال کی پیروی کرتا رہے اور خود ایک صاحب نظر نہ ہو۔ اس کے لیے جو ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قدیم دور کے فصحاء کے کلام کو پڑھے۔ اسی لیے دیوان حماسہ، دیوان متنبی اور پرانے دور کے فصیح و بلیغ کلمات اور کتابیں پڑھائی جاتی تھی، یا ان کو کورس میں مطالعہ کے لیے شامل کیا جاتا تھا، جیسے مقامات حریری اور اس قسم کی کتابیں، تاکہ اس دور کے کلام کو سمجھنے کی ایک انسان میں لطافت پیدا ہو اور مہارت پیدا ہو۔ تو اس کے لیے مطالعات خارجی اور کتابوں کی جو ہے شناس پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔